सभी देखने वालों को वेलकम। कहते हैं अगर किसी कौम या नेशन को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑलिंग का फैसला कर लिया है। देर कर दी, लेकिन फिर भी ये देर नहीं। इतना बड़ा फैसला करना कोई आसान काम नहीं था। अब वो हर कल्चर, हर मज़हब के मुतालिक बच्चों को तालीम देंगे। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है, जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। और एक और भी बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि पहली क्लास से अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि दुबई और सऊदी अरब इस सिलसिले में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला रहे हैं। इस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम अपने बच्चों और नौजवानों को नई टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएंगे, जिसमें इस ज़माने के लिहाज से मवाद शामिल होगा। मैंने देखा इस सिलसिले में एक ट्विटर यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र, उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ था, एक पोस्ट की थी, और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 और एक निसाब, एक करिकुलम, एक ऐसा फ्यूचर बनाने में हेल्पफुल होगा जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हो। इस सिलसिले में जो समाजी उलूम की किताब है, उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे के स्कूल के एक एग्ज़ाम का जो है स्क्रीनशॉट शेयर कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब, बुद्ध मत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख़ शामिल किए गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुझे भी हेल्प मिल रही है ये स्टडी करने में, कि उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया और उनको भी हेल्प मिल रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक हम जानते थे कि सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त नहीं थी, ख़वातीन को बहुत से कामों की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब वहाँ ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त भी दे दी गई और अब वो वहाँ पर ड्राइव करती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि वो उन्होंने एक रेस में भी हिस्सा लिया। ख़वातीन ने पहले इससे मुतालिक वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक मैराथन में वो शरीक हो सकती हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जाता है कि ये तब्दीली लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन को सहा है, यानी काफ़ी उनके ख़िलाफ़ हो गए लोग, क्योंकि सेंचुरी से जो एक सिस्टम चल रहा है, ज़ाहिर है कि उसको चेंज करना इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए उनको अपोजिशन बर्दाश्त करना पड़ी। और लेकिन वो ये जानते हैं कि ज़ाहिर है कि वो इस अथॉरिटी में हैं कि जब वो कोई कानून नाफिज कर देंगे, फिर बेशक कोई उनके जितना मर्ज़ी ख़िलाफ़ हो, उसको वो लॉ मानना पड़ेगा, उसकी कोई फिर खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो फ़ैसला सादर कर देते हैं और उसको नाफिज भी कर देते हैं। 4th क्लास से बच्चों को डिजिटल एजुकेशन भी देना शुरू कर दिया गया है। ये फैसला भी किया गया कि बहुत छोटी क्लास 4th क्लास से ही बच्चों को डिजिटल एजुकेशन भी दी जाया करेगी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। और अगर उन्होंने ये कदम ना उठाया, उनका कहना था, तो उनकी यूथ बाकी दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगी। नाज़रीन, ये दुनिया के इतने बड़े बड़े फ़ैसले हैं सऊदी अरेबिया के कि जिनके मुतालिक सिर्फ बोलना आसान है वरना बहुत मुश्किल है। इसके मुतालिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इम्पैक्ट सी की एक रिपोर्ट आई थी कुछ अर्सा पहले, और उस रिपोर्ट में इसकी कुछ तफसीलात भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि 2020 और 2021 में जो किताबें हैं आने वाली, उनमें से सऊदी अरब ने जो हेट्रेड मटीरियल है, हेट्रेड पर मबनी मटीरियल, उसको ख़त्म कर दिया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं, ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके मुतालिक ये बताया गया था उस रिपोर्ट में कि उनको या तो अमेंड कर दिया गया है और या फिर उनको उसमें से काट दिया गया, उड़ा दिया गया उस हिस्से को, उस चैप्टर को। मसलन इसकी कुछ मैं आपको मिसालें भी देती हूँ कि पहले सऊदी अरब की जो बुक्स थी उसमें जो कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें पढ़ाया जाता था कि जो यहूदी हैं वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं और वो इस दुनिया पर उन्होंने काबू पा लिया है, और वो इसलिए कंट्रोल करते हैं कि हम सबको काबू पर कर सकें। अब ये मटेरियल ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा शहादत और जिहाद पर मबनी भी कुछ बहुत सारा मवाद मौजूद था उन बुक्स में, लेकिन उस मवाद को भी, वो चैप्टर भी अब ख़त्म कर दिया गया है।
ایک اور بات یہ اس میں لکھی ہوئی تھی کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ کہ کچھ ملکوں اور کچھ مذاہب کے متعلق بہت ہیٹڈ پر مبنی یا یہ کہ نفرت آمیز مواد جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا بچوں کو وہاں پر بھی ان بکس میں. لیکن اب وہ تمام مواد وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں. یہاں تک کہ دریائے نیل، فرات، اس طرح کی جو جیوگرافیکل ہماری جو سرحدیں ہیں، جو بارڈرز ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. ان کو بھی امینڈ کیا گیا ہے یا پھر ان کو چینج کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا یا ان کو کاٹ دیا گیا. یہ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے لیڈر سمجھا جاتا ہے. جب مسلم امہ کا تصور آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بات میں مسلمان سعودی عرب کی جانب دیکھتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ بڑا درپیش ہو جائے تو ہم فیصلہ وہاں سے لیتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہو کسی چیز پہ، کسی نے یہ کر دیا تو ہم فیصلہ وہاں سے آتا ہے. تو وہاں پر ایک ایسے ملک میں جو کہ جس کا سارا دار و مدار، جس کا تمام جو کام چلتا ہے وہ مذہب کے گرد گھومتا تھا، وہاں پر ایسی چینجز لانا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. لیکن یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ اس لیے لے لیا گیا ہے کہ آپ آئندہ دیکھیے کہ مستقبل میں کہ یہ جو نیشنز یہ ایسا کر رہی ہیں وہ کہاں پر پہنچتی ہیں. اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں اب یہ آ رہی ہے کہ پاکستان جو کہ جس طرح میں نے بتایا کہ جس طرح باقی مسلم ممالک، اسی طرح پاکستان بلکہ ان سے کہیں بہت زیادہ آگے بڑھ کر سعودی عرب کو ایک لیڈر تصور کرتا ہے، ایک مسلم امہ کا ایک سمبل تصور کرتا ہے اور ان کی طرف بہت دیکھتا ہے. ہم ان کے کلچر، ان کی لینگویج، ان کی زبان، ان کا جو بھی رہن سہن ہے اس کو بہت زیادہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ابھی پچھلے دنوں ایک یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عربی زبان ہے اس کے متعلق ایک بل پیش کیا گیا ہے کہ عربی زبان پاکستان میں رائج کی جائے گی. یعنی اس کو نصاب میں، کریکلم میں لازم کمپلسری بنایا جائے گا اور اس کو پڑھایا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارا سب کچھ ہے. تو اب جب کہ انہوں نے یہ چینجز کر لی ہیں تو کیا اس سلسلے میں بھی یہاں پر انہی کی پیروی کی جائے گی، انہی کو کاپی کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی ان کی یہ بات مانی جائے گی کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، یا پھر ان کے اس سٹیپ پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا؟ یہ دو ہی آپشن ہیں آپ کے پاس کہ یا آپ ان کو اس پہ کرٹیسائز کر لیں یا پھر آپ ان کے کہیں کہ یہ تو انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، واقعی اس سے ان کا ملک بدل جائے گا، اس سے ان کی دنیا ہی بدل جائے گی. اور پھر آپ بھی اپنے کتابوں میں جو ہے وہ تمام مواد ہٹا دیں، وہ تمام ہیٹڈ مٹیریل جو ہے، جو بھی اس طرح کی باتیں وہ سب آپ ختم کر دیں، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو کرتے ہوئے. ایک تو یہ ہے آپشن. دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں اور کرٹیسائز میں آپ یہ کریں کہ یہ تو دراصل اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ وہ جو ایک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سفارتی سطح پر جو ہے وہ اسرائیل کو ماننے اور اس کو جو ہے تسلیم کرنے کے حوالے سے پہلے دبئی اور اس کے اوپر بعد سعودی عرب تک جو ہے یہ معاملہ پہنچا ہے. تو اب کہا یہ جائے گا کہ وہ تو اس لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہ دراصل ان کی ایک سازش ہے اور وہ کیونکہ ان کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں اس لیے وہ جان بوجھ کے انہوں نے پریشر میں ڈال کر جو ہے انہوں نے دباؤ میں ڈال کر یہ سب کچھ کروایا ہے. تو چلیے اس کو بھی تو پھر آپ ڈپلومیٹک سکسیس ہی کر لیں، ان کی ڈپلومیسی کی آپ سکسیس کر لیں، یہ بھی تو ان کی جیت ہی ہے اگر انہوں نے ایسا کروایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جیت کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے کہ آپ نے آگے جا کے جیتنا ہے، آپ نے سکسیسفل ہونا ہے. یہی کام آپ اپنا نیریٹو لے کر جائیں دوسروں تک. آپ کہیں کہ ہمارا جو نیریٹو ہے آپ اس کو تسلیم کر لیں. اگر دوسرے آپ کے نیریٹو کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی سکسیس ہوگی، آپ اس کے بارے میں سکسیسفل کہلائیں گے کہ دیکھیے انہوں نے یہ کہا تھا، ان کی بات مان لی گئی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی سعودی عرب نے یہ سب کام اس لیے کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسلیں آگے بڑھیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ایک شدت پسندی اس دنیا کو جو ختم کر رہی ہے، ایک ایکسٹریمزم، ایک شدت پسندی، اور اب واقعی یہ سوچ ذہن میں آ گئی ہے کہ جب تک ہم اپنے نصاب کو چینج نہیں کریں گے، جب تک ہم ایجوکیشن سسٹم کو چینج نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر اس سوچ کے تحت یہ کیا گیا ہے تو اس کی پیروی کرنی چاہیے یا نہیں؟ بہرحال یہ سب باتیں تو بہت سوچنے کی ہیں اور ان پہ جو ہے وہ کام آگے چل کے ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے ان کے لیے، ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو آنے والے دن، آنے والے سال، ڈیکیڈز بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کام کر کے کیا کر دکھایا. اور ویسے بھی دیکھیے کچھ عرصہ پہلے تک ہم دبئی کو، UAE کو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ تو آئل کا پیسہ آ رہا ہے، تیل کا پیسہ آ رہا ہے، وہ تو ایک عیاشی کرتے ہیں، بس بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام. وہ قوم اس نے اچانک اپنا مشن مارس پہ بھیج دیا. کیسے؟
اچانک تو کبھی ایسا نہیں ہوتا, یہ ہمیں اچانک لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہت چینج کر چکے ہیں. کافی عرصہ پہلے ہی انہوں نے یہ سب کچھ پڑھانا شروع کر دیا, اور انہوں نے اپنی جو سائنس کی ایجوکیشن تھی, سائنس ایجوکیشن پر توجہ دی. اور ہم نے ایک دن دیکھا کہ وہ لوگ مارس پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر ہمارے ملک میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو, آپ یہ دیکھیے کہ UAE اس وقت کہاں پہنچ گیا. وہ ملک ایسا ہے کہ جہاں پر اب اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور ہو رہا ہے ایسا. اور وہ ایک ایسا ہب بن چکا ہے جہاں پر کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے, کسی بھی کلچر سے تعلق رکھنے والا انسان جو وہاں پر جاتا ہے اور بڑی خوشی سے زندگی گزارتا ہے. اور وہ ترقی میں کہاں نکل گئے, لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی سوچ کو بدل لیا اور یہ کہنا چھوڑ دیا کہ ہم مظلوم ہیں اور دوسرا ظالم. انہوں نے کہا سب برابر ہیں, آپ اگر ترقی کر سکتے ہیں تو سائنس میں آگے جا کے ترقی کر سکتے ہیں, اگر آپ ترقی کر سکتے ہیں تو تعلیم میں آگے جا کے ترقی سے کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج قومیں وہ مریخ اور چاند پر پہنچ رہی ہیں, اور اتنی تو, اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا. تو اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی جنریشنز کے ساتھ, اپنی یوتھ کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنی نیشن کے ساتھ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. چلیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ, کسی اور ایشو کے ساتھ. کوئی اور نئی خبر جب آئے گی تو اس پہ ہم دوبارہ میں آپ کے سامنے آؤں گی. اور اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے سیف. تھینک یو.